بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراپرٹی کے 15 سالہ تجربے سے ایک اہم بات جو میں نے سیکھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس پلاٹ دیکھنے آیا آج سے تقریباً 7 سال پہلے۔ میں نے اسے پلاٹ دکھایا، وہاں پر ریٹ تھا 1 لاکھ روپیہ مرلہ۔ پھر 2 سال گزرے، پھر آیا، تب وہاں پہ ریٹ تھا تقریباً کوئی 2.5 لاکھ روپیہ۔ پھر کوئی 2-3 سال گزرے، پھر آیا، وہاں پر ریٹ تھا کوئی 4 لاکھ روپیہ مرلہ۔ ابھی دوبارہ آیا ہے تو وہاں پر ریٹ تقریباً 7 لاکھ روپیہ مرلہ ہو چکا ہے۔ پیسے اس کے پاس تب بھی موجود تھے جب 1 لاکھ روپیہ مرلہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور وہ پلاٹ آج تک نہیں خرید سکا۔ پراپرٹی کے معاملے میں یا زندگی کے دیگر معاملات میں جو لوگ خود فیصلہ نہیں کر پاتے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور دیگر جو معاملات ہیں، وراثتی زمین ہے یا کسی کے ساتھ تنازع ہے یا بھائی کے ساتھ کوئی پراپرٹی کے معاملے میں جھگڑا ہے، وہاں پر بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو بندے فیصلہ نہیں کر پاتے وہ ہمیشہ اپنا حق گوا بیٹھتے ہیں اور پھر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی اولاد جو ہے ان کی فوتیدگی کے بعد جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی غلام تو نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو مطلب جس طریقے سے چاہے وہ چلا لے، ٹھیک ہے نا۔ پہاڑ کی طرح مضبوط بنے، دوسروں سے بہت جلد متاثر ہونے کے بجائے خود سے فیصلے کریں۔ تنکے کی طرح نہ بنے کہ کوئی ریلا آئے اور آپ کو بہا کے جدھر مرضی لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مضبوط جو ہے وہ درخت بنے جو بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے اور سایہ دار اور پھلدار درخت بنتا ہے، جس سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ جو مومنین ہیں وہ آپس میں مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اس شعبے کے بندے سے جو ہے وہ اس سے تجربات حاصل کریں، معلومات لیں اور اس کے بعد جو ہے آگے آپ وہ معاملہ کر لیں۔ یعنی کہ آپ کو جس فیلڈ کے بارے میں بھی علم چاہیے، آپ اس فیلڈ کی، اس شعبے کی جو ہے وہ کتابیں پڑھیں یا اس شعبے سے جو بندے اٹیچ ہیں ان سے جو ہے معلومات لیں، مشورہ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے اپنا کام کریں، اپنے اندر قوت فیصلہ پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے، کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے جیسے آپ ان کو ہانکیں گے یہ ادھر ہی چلے جائیں گے۔ تو فیصلہ ساز بنیں۔ دنیا میں جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے یا فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، میں اسے کوئی بھی کام کا کہتا ہوں، میں نے اسے کہا کریانے کی دکان بنا لو تو وہ کہتا ہے فلاں بندے نے بنائی تھی، اس کی چوری ہو گئی تھی۔ میں نے کہا رکشہ لے لو تو کہتا ہے وہ فلاں بندہ چلا رہا تھا، اس کا رکشہ لگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مطلب ہر کام میں وہ منفی سوچ کے بیٹھا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو جتنے لوگ ناکام ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خود سے فیصلہ نہیں کرتے، مشورہ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لائیں گے اور شرک سے نجات دیں گے، تو پھر دیکھیں وہ اپنے فیصلے پر انہوں نے سٹینڈ لیا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے نوازا، اور دنیا میں وہ جو ہے ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو یہ مثال میں نے دی، یقیناً سب سے بہتر مثال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، جتنے کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کے اندر قوت فیصلہ ہے، وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر جگہ دیکھی 30,000 روپیہ مرلہ تھی، تو میں نے خریدی تو قریب کے دیہاتوں کے لوگوں نے کافی آ کر میرے ساتھ اعتراضات کیے کہ یہ تو تم نے بہت زیادہ ریٹ لگا دیا ہے۔ تو ابھی تقریباً 5 سال گزرے ہیں، وہاں پر ابھی 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مرلہ ریٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ تھی، وہ 50,000 روپیہ مرلہ جو ہے وہ کوئی اس کا ریٹ لگا رہا تھا، تو میں نے اس کو 90,000 روپیہ پر مرلہ کے حساب سے خریدا۔ آج ادھر 4 لاکھ روپیہ ریٹ ہے، ابھی کوئی 3-4 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فیصلہ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب آپ فیصلہ کریں گے اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پراپرٹی دیکھ لی ہے، آپ نے چھان بین کر لیا تو خرید لیں۔ جتنی آپ دیر کرتے جائیں گے ریٹ بڑھتے جائیں گے، پیسے کی ویلیو کم ہوتی جائے گی اور آپ نقصان میں جائیں گے۔ تو یہ سیکھا ہے میں نے کہ پراپرٹی کے معاملات میں جو دیر کرتا ہے اور زندگی کے معاملات میں بھی جو دیر کرتا ہے، فیصلہ نہیں لیتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ناکام رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پراپرٹی خریدنے کے معاملے میں بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ معلومات اکٹھی کریں، چیزوں کو چیک کریں، پیسے ہیں تو خرید لیا کریں، دیر نہ کیا کریں۔ وہی پراپرٹی جو آپ کو 20 لاکھ روپے میں مل رہی ہوتی ہے وہ پھر آپ نہیں، میں نے دیکھا ہے بندے وہ نہیں خریدتے، 4 سال بعد وہی جگہ جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی خرید رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پیسے ان کے پاس پہلے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جلدی کیا کریں، اور فیصلے پھر یہ بھی ہے، فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر زندگی میں انسان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو انسان اس سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب انسان، ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ غلط کریں گے تو صحیح کریں گے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ یورپ میں کسی ملک میں ہے، تو
اسے انہوں نے مشین پر بٹھایا تو وہ کہتا ہے میں نہیں چلاؤں گا، یہ تو بڑی مہنگی مشین ہے۔ انہوں نے کہا یار اب تم چلاؤ، غلطیاں کرو گے، کوئی نقصان کرو گے، سیکھو گے تو پھر آگے کامیاب انسان بنو گے نا۔ تو کہتا ہے پھر انہوں نے مجھ پہ محنت کی اور میں وہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ سارا کام سیکھ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ غلطیاں نہیں کریں گے، جب تک آپ نقصان نہیں کریں گے، آپ کیسے چیزوں کو سیکھیں گے؟ تو لہٰذا انسان تجربات سے سیکھتا ہے، اور تجربات جو ہے وہ فیصلے کرنے سے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس بندے نے خود سے فیصلے کرنے، مشورہ ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتا مشورے کے بغیر خود سے ہر کام کریں، لیکن مشورہ کرنے کے بعد، معلومات لینے کے بعد آپ کوئی جانور تو نہیں ہے جو فیصلہ نہیں، آپ خود سے فیصلہ کریں، خود سے سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر 2-4 دفعہ آپ کو نقصان ہوگا تو پھر جب آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو آپ جان لیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔